ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، تاسیس پاکستان کی بات کرتے ہیں، مقاصد پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کی اساس میں اسرائیل کے حوالے سے اس نظریے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور جب فلسطین کی سرزمین پر یہ ناجائز حکومت قائم ہوئی تو اس ناجائز حکومت کے پہلے سربراہ نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا اور اپنی خارجہ پالیسی کی بنیادی نکات میں یہ بات کہی کہ اسرائیل کا بنیادی مقصد دنیا میں ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہمارے بھی عزائم سن 47 اور اس سے پہلے ان کے بارے میں واضح ہیں، اور سن 48 میں ان کے ناجائز وجود نے پاکستان کے بارے میں بھی اپنا مقصد واضح کر دیا تھا۔ پھر اس سرزمین پر اس اسرائیل کے بارے میں بات چیت کی جائے کہ اسے تسلیم کرنا چاہیے، تو میں آج بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 10-12 سال یا 15 سال عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے یہ لمبی جنگ اس مقصد کے لیے لڑی کہ ہم بین الاقوامی ایجنڈے کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر اس ایجنڈے کو شکست دی ہے، اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے نے اس پر آخری کیل ٹھوک دی ہے کہ اب دنیا میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، آج فلسطین کی آزادی کی بات دوبارہ ہونے لگ گئی۔ آخر کیوں کر مسئلے کی نوعیت کیوں تبدیل کر دی گئی؟ مسئلہ تو یہ تھا کہ فلسطین کی آزادی، لیکن حالات کے تغیرات نے اسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موضوع سے تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ یہ جبر کیوں؟ کس کو یہ حق حاصل ہے؟ اور کیا ہم اپنی تاریخ بھول جائیں؟ ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، ہم عراق کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں، یہاں ہم نے برطانوی استعمار کے خلاف 150 سال کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ہم نے فرنگی کو شکست دی ہے، اور آج اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ سپر طاقت ہے، اگر سوویت یونین سپر طاقت نہیں رہا تو افغانستان میں شکست کے بعد اب امریکہ کا بھی سپر پاور کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے۔ جہاں بارود برسا رہا ہے، جہاں وہ آگ برسانے جاتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے قیام امن کے لیے جا رہا ہے۔ جہاں ظلم برپا کرتا ہے، اس کا عنوان انصاف رکھ لیتا ہے۔ ہم قوموں کو انصاف دینا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں آئے دہشت گردی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود ایک عالمی دہشت گرد کی صورت میں رونما ہوا۔ عراق میں تسلیم کرنے کے باوجود کہ ہمارا جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا، کیا اتنے بڑے پیمانے پر عراق میں قتل عام کے بعد وہ جنگ مجرم نہیں رہا؟ دنیا کم از کم اس کا بھی تو نوٹس لے۔ میں صرف یہودی دنیا کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، میں یہودی دنیا کو بھی خطاب کر رہا ہوں، مسیحی دنیا کو بھی کہہ رہا ہوں۔ ادعائے پیروی ابن مریم اور تو جس کی کوہنی سے ٹپکتا ہے مسلمانوں کا خون، تم نے انسانیت کو قتل کیا ہے۔
تم نے ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارے ہیں، تم کس بنیاد پر انصاف کی بات کر سکتے ہو؟ اور جہاں ہم سب کا ایمان ہے کہ یہود و نصارہ کے عزائم کو اللہ رب العزت نے خود واضح کیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آج کے زمانے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اس دور کے بارے میں فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ۔ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، قال فمن؟ ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی قوموں کے طور اطوار کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے غار میں گھسیں گے تو آپ بھی وہاں ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہلیں گے؟ فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس دور میں ہم شکایتیں کر رہے ہیں حکمرانوں کی، کوئی حکمرانوں کی شکایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری حکومتوں میں فلسطین کی حکومت بھی تو ہے، وہ بھی تو خاموش ہے، لیکن کیا اس کی خاموشی اس کے کام آ رہی ہے؟ کیا حماس نے اس خاموشی کو توڑا ہے یا نہیں توڑا؟ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری مصلحت تمہیں مبارک، تمہاری خاموشی تمہیں مبارک۔ انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ قوم کی نئی نسل اس آزادی کی جنگ کو زندہ رکھے۔ نظریے نئی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں۔ اگر مغرب کی فحاشی عمران خان کے ذریعے پاکستان کی نئی نسل کو منتقل ہو سکتی ہے تو پھر ہمارا جذبہ جہاد، ہمارا جذبہ حریت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری بھی نئی نسل کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں مضبوط رہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا عزم انشاءاللہ اس نظریے کو، اس سوچ کو اور اس فکر کو شکست دینے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ گھبرائیے مت، ہمیں تجربہ ہے ہم نے کس طرح ان کو شکست دی ہے۔ بیت المقدس ہمارا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہ اترے اور تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہ اعلان تھا کہ یہ حرم بھی آپ کا ہے، وہ حرم بھی آپ کا ہے۔ اس پر دعویٰ کرتے ہو؟ اگر اس پر اسرائیل کا حق ہے، یہودی کا حق ہے، تو عمر ابن خطاب کو کیا پڑی تھی کہ اس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ اگر اس کا حق اسرائیلیوں کا ہے تو پھر صلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی؟ ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ رویے جو ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھے کہ سوچ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یہ تو ایسی جھک ہے جو ماری جا رہی ہے۔ اور آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، اسلامی دنیا کے حکمرانوں پر بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ امت مسلمہ آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ امت مسلمہ آپ کے خلاف بغاوت کر جائے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اگر جمہوریت ہے تو پھر امریکہ کے عوام نے اپنی رائے دے دی، برطانیہ کے عوام نے تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا ہے اس قتل عام کے خلاف، یورپ کے ممالک نے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ کیا جمہوریت ہے؟
جمہوریت کے علمبردار اور اپنے ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہ کریں، انسانیت کی رائے کا احترام نہ کریں، صرف اپنے ایجنڈے اور اپنے مخصوص مقاصد کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں، پھر عوام کا نام کیوں لیتے ہو؟ پھر عوام کی مرضی کی کیا حیثیت؟ لہٰذا اگر جمہوریت ہے، عوام کی رائے ہے، تو پوری دنیا میں عوام کی رائے انسانی رائے کی صورت میں سامنے آ چکی ہے، عالمی ادارے اس کا احترام کریں۔ میرے محترم دوستو، یہاں بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں تو صرف یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو ہم نے بھی فوراً اس کا جواب دیا، اور میں بھی قطر گیا اور میں نے ان کی قیادت سے فوراً رابطہ کیا اور ملاقات کر کے ان کو بتایا کہ میں ایک مسلمان مجاہد کی حیثیت سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غزہ کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا، غزہ کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں حماس کی یہ بات قابل غور بھی ہے، قابل قبول بھی ہے کہ وہ پاکستان کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ میری ملاقاتوں میں بھی انہوں نے پاکستان کو ایک قائدانہ مقام دیا، اپنا پیغام بھی مجھے دیا پاکستان کے یہاں کے اہل حل وقت کے نام پہ، اور ہم نے وہ پہنچایا بھی۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اسی طرح اس وقت چین اور روس کا کردار بڑا اساسی ہے۔ ہم اس اجتماع سے بھی ان تمام ممالک کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کردار ادا کریں۔ ہر سطح پر کردار ہونا چاہیے۔ اگر امریکہ طاقت کا استعمال کرتا ہے تو پھر خطے میں طاقت کا توازن بھی ہونا چاہیے، اور طاقت کے توازن کے لیے ضروری ہے کہ روس اور چین بھی اپنی قوت کے ساتھ وہاں پہنچ جائے۔ اسلامی دنیا میں طاقت کے توازن کے لیے مربوط نظام قائم کریں۔ غذا اور دوائیں یقیناً وہاں کی ضرورت ہے، مالی تعاون بھی بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ افراد بھی، جماعتیں بھی، تنظیمیں بھی اپنے اپنے طور پر جو کچھ کر رہی ہیں قابل تحسین ہے، لیکن اس کا ایک پیغام بھی ہے کہ اسلامی دنیا ایک جسم ہے اور ہمارے اوپر حق ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، مہربان ہونے میں، مدد دینے میں، ایمان والے لوگ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر سر میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے پوری رات جاگتے اور بخار سے گزرتی ہے۔ کیا ہمارے وہ احساسات ہیں؟ ایک مظلوم مسلمان بھائی کے لیے برما میں مظالم ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، لیبیا میں ہو رہے ہیں، اور آج فلسطین میں ہو رہے ہیں۔ کیا امت مسلمہ کو اس سے کوئی تکلیف اور احساس ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ایمانی رشتہ کمزور ہے۔ عوام میں یہ احساس موجود ہے، عام مسلمان کے اندر یہ احساس موجود ہے، لیکن ہمارے حکمران مصلحتوں کا شکار ہو گئے اور ان کا ایمانی رشتہ کمزور ہو گیا، اس لیے وہاں احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنے حکمرانوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ خاموش نہیں رہنے دینا ہم نے آپ کو۔ اگر ہم میدان میں ہوں گے تو آپ کو بھی میدان میں ہونا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ
جو یہاں تجاویز آئی ہیں، میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ان تمام تنظیموں اور جماعتوں کا پھر اجلاس بلائیں تاکہ آج کی اس کانفرنس کے مقاصد کو مزید تسلسل دینے کے لیے ہم حکمت عملی بنا سکیں۔ اور پورے ملک کے عوام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 8 دسمبر کو پورے ملک میں یوم اقصیٰ کے طور پر منایا جائے، فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ یکجہتی، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی، اور اس کے لیے تاکہ تسلسل برقرار رہے اور کبھی ہماری آواز خاموش نہ ہو، یہ چلتی رہے۔ انشاءاللہ جب یہ آواز زندہ رہے گی، یہ عمل زندہ رہے گا، چاہے تھوڑا ہو لیکن اللہ کی مدد کی توقع ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی مدد کی توقع۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لیں، دعا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في كل مكان۔ صلى الله تعالى على خير خلقه.